السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا میں دے بہلائی اور آخرت میں بھی بہلائیاں عطا کر، وقینا عذاب النار، اور ہمیں آگ سے بچا لے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ دنیا اور آخرت کی بہلائیاں چاہیے، ساتھ میں ایک چھوٹا سا پورشن ہے۔ اس دعا کو جب زبانی یاد کروایا جاتا ہے، بڑا آسانی سے انسان یاد کر لیتا ہے، وقینا عذاب النار۔ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ جب ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو چونکہ یہ وقینا عذاب النار یہ تو لاسٹ پورشن ہے دعا کا، اور ساتھ ساتھ میں جب ہم دنیا اور آخرت کی بہلائیوں کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ الہی آپ ہمیں دنیا کے اندر بھی بہلائیاں عطا کیجیے، آخرت میں بھی عطا کیجیے، تو ہمارا فوکس جو ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا اس سے کم ہو جاتا ہے، جو لاسٹ پورشن آف دس دعا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جو دنیا اور آخرت کی بہلائیاں مانگ لی ہیں، دیٹس فائن، دیٹس اٹ۔ اگر دونوں جہانوں کی بہلائیاں مل جاتی ہیں، سو وی ڈو ناٹ نیڈ دس پورشن۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم کانشیسلی یہ کہیں، بٹ سم ٹائمز انکانشیسلی ایسا ہے کہ ہم اس پورشن کو بڑی جلدی سے ہم پڑھ لیتے ہیں اور آخرت کی اور دنیا کی بہلائیوں کے اوپر غور کرتے ہیں، لیکن اس لاسٹ پورشن کے اوپر ہم غور نہیں کر کے دیکھتے کہ اس پورشن کے اندر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ So this portion is وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ اور ہمیں بچا کس سے؟ آگ کے عذاب سے۔ What is آگ؟ اس کا عذاب کیسا ہے؟ اس کے عذاب سے میں بچنے کی دعا کیوں مانگ رہی ہوں؟ کیا مجھے اس کی حقیقت کا پتہ بھی ہے؟ اس عذاب سے بچنے کی دعا مجھے کیوں کر مانگنی ہے؟ اور وہ عذاب ہے کیا؟ کیا اس کی ضرورت ایسا کون سا عذاب تھا جس کی ضرورت ایسی پیش آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بچنے کی دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا، کہ جب آپ کلام الہی پڑھیں، اس آیت سے آپ کو گو تھرو ہونا پڑے گا، اس پارٹ سے بھی آپ کو گو تھرو ہونا پڑے گا۔ پتہ ہے جب ہم عذاب کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمیں دنیا کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی سزائیں، بڑے بڑے عذاب لگ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل کسی کو کنٹینر کے اندر ڈال کے اس کے اوپر پھر تیل پھینکا جائے اور اس کے بعد اس کو جلا دیا جائے، ہمیں یہ بہت بڑی سزا لگتی ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو پانی میں ڈبو کے مار دیا جائے تو تب بھی وہ بہت بڑی سزا لگتی ہے۔ اس طرح سے کسی کو شوٹ کر دیا جائے، اس کے جسم سے بلڈ نکل رہا ہو، تب بھی ہمیں وہ بہت ایک بڑے ٹائپ کا مرڈر لگ رہا ہوتا ہے نا، کہ اس کو شدید تکلیف ہوئی ہے جب اس کی جان نکلی ہے۔
لیکن اور اگر فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جو روڈ کراس کر رہا تھا، گاڑی کے نیچے آ گیا، تو اس کا سر ایک طرف پڑا ہوتا ہے اور اس کے خون نکل رہا ہوتا ہے، پھر اس کے جسم کے اعضاء بالکل کٹ جاتے ہیں اور وہ بھی ادھر ادھر بکھرے ہوئے پڑے ہوں روڈ پہ، ہمیں اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، ہمیں اس تکلیف کی شدت کا احساس ہونے لگتا ہے نا، کہ اچھا یہ اس کو نا کافی تکلیف ہوئی ہے، اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، اور ہمیں اس سے کراہت بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ جو کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس سے بھی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ کتنی تکلیف اس نے برداشت کیسے کی ہے، اتنی زیادہ ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو جب انسان کا آخرت کے اوپر یقین ہوتا ہے، جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک ایسی زندگی کے اندر جانا ہے جہاں پہ کچھ اور معاملات بھی مجھے درپیش ہوں گے، جب انسان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے نا کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھایا بھی جائے گا، اور ایک اور جہان جو کہ میری پیدائش سے کیا میری تخلیق سے پہلے بھی اس ٹائم کا پھر وہ تیار کیا جا چکا ہوا ہے، تو اب اس کے اندر مجھے جانا ہے، اس کے اندر مجھے ایک ایسی وادی سے بھی کوچ کرنا ہوگا، مجھے کچھ ایسے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے اندر زندگی بسر نہیں کرتی تو مجھے کس کس طرح کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جب انسان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے نا، اور اسپیشلی بس یہ احساس ہو جائے کہ یہ دنیا ختم ہو کے ایک اور دنیا اس کے اندر میں نے انٹری دینی ہے، اب اس کی انٹری کے اندر حالات کیا ہوں گے جن سے اللہ سبحانہ و تعالی اسپیشلی جن لوگوں کے اعمال اچھے نہیں ہیں، کفار، مشرکین، ایسے لوگ، ان کو کس طرح سے ان کے لیے کون کون سی چیزیں ایسی تیار کی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب کو محفوظ رکھیں، اس آگ سے سب کو محفوظ رکھیں۔ اب وہ آگ کا عذاب کس کے لیے ہے، وہ تو ہم گاہے بگاہے قرآن مجید ہمیں گائیڈ کرتا رہتا ہے کہ ایسے اعمال کریں گے تو جنت ہے، ایسے اعمال کرو گے تو جہنم ہے، آگ ہے۔ اب وہ آگ ہے کس قسم کی، اس آگ سے خوف ہم تب کھائیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھنا ہے۔ جس کو مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھنے کے اوپر یقین نہیں ہے، جس کو پتہ ہے کہ اچھا میں سوتا ہوں، سوتے ہوئے انسان مر رہا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سوتے ہوئے کیا دعا پڑھتے ہیں، بسمک اللہم اموت و احیا، کہ تیرے ہی نام کے ساتھ اللہ میں مرتی ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ زندہ ہوتی ہوں۔ آپ روزانہ مرتے ہیں، ہم روزانہ مرتے ہیں، روزانہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن اب بھی موت الگ ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، قرآن مجید کے اندر ہی آپ پڑھیں گے کہ جن کی سوئے ہوئے ہی روحیں قبض ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ دنیا واپس دیکھ ہی نہیں پاتے۔ تو ہم اس طرح سے زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں غفلت سے، اور پھر مزے سے رات کو سو جاتے ہیں کہ اب نا ہمیں پوری امید ہوتی ہے، بلکہ 100% کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نیند کے اندر موت ہو جائے اور ہماری جو آنکھ کھلے تو ہم قبر کے اندر ہوں یا فرشتے ہمارے سامنے ہوں، اور کیا وہاں پہ کوئی ڈیفرنٹ مناظر ہوں، ہمیں وہ چیز ذہن میں آتی نہیں ہے، ہم بڑے مزے سے سو جاتے ہیں، اس کے بعد بڑے پر امید ہوتے ہیں کہ ہم نے نا صبح اٹھ کے یہ کام کرنے، بلکہ ہم نے تو سالوں کے پلانز بنا رکھے ہوتے ہیں، بنا کے رکھیں، لیکن زندگی کو اس طرح سے جئیں کہ اس کے اندر آپ موت کو بھی تو یاد رکھیں نا، کہ ہو سکتا ہے کہ میرے 100 سال کی پلاننگ ہے، 10 سال کی پلاننگ ہے، 2 سال کی، 1 سال کی، اسی دوران اس سے پہلے میری موت بھی مجھے آ سکتی ہے۔ سو واٹ آئی ایم ڈوئنگ فار دیٹ another life۔ تو ہم نے اس بات کے پر سب سے پہلے تو اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے کہ ہاں جانا تو ہے، اسی کی بیس کے پر پھر ہم نے ویسے ہی اعمال کرنے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ ہمیں بچا کس سے، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اب یہ آگ کس کی بات ہو رہی ہے، جہنم کی obviously بات ہو رہی ہے۔
اب جہنم کا کانسیپٹ ہمیں کہاں سے سمجھ آتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفجر کی آیت نمبر 23 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔ اس دن کیا ہوگا؟ وجیء یومئذ بجہنم، اس روز جہنم سامنے لائی جائے گی، یومئذ یتذکر الانسان، اور اس دن انسان پہ نصیحت حاصل کرے گا، اس دن اس کو سمجھ آ جائے گی، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، پھر اس دن کا سمجھ لینا بھی اس کو کیا فائدہ دے گا؟ اس دن کہاں پہ کام آئے گی یہ بات کہ ہاں جہنم آج ہم جب جہنم کی کیفیت کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، جسٹ امیجن کہ جہنم بھی سامنے لائی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ دن جب لائی جائے گی تو ہم اس دن اس جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے بعد انسان کی کیا حالت ہوگی، اس حالت کو امیجن کرتے ہوئے اگر انسان کہے کہ آج میں اپنے منہ کے ذریعے کچھ طرح سے کہہ دوں، الہی مجھے اس سے بچا لیجئے، یا کوئی نہ کوئی کوشش کروں نا، کسی کو بول دوں کہ میں سفارش کر دوں مجھے بچا لو اس سے، لیکن اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہوگا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج کے دن ان کے منہ بند کیے جائیں گے۔ کیا؟ الیوم، آج کے دن، نختم علی افواہہم، مہریں لگا دی جائیں گی ان کی منہوں کے اوپر، منہ بند کر دیے جائیں گے۔ ہاں، بات کیسے ہوگی؟ وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ ہم سے بولیں گے، وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ بھی ہمیں گواہی دیں گے کہ دنیا میں کمائی کیا کرتے تھے۔ اب جہنم کی کیفیت اس کو دیکھا جائے گا، وہ انسان کو نظر آ رہی ہوگی کہ اس کی ہولناکیاں، پھر اس کے بعد انسان اس دن سمجھے گا، کوشش کرے گا کہ بچ جاؤں، لیکن اس دن تو زبان بند ہو جائے گی۔ اس زبان کو آج ہم بڑے چلا رہے ہوتے ہیں نا بہت سمارٹ طریقوں سے، کہ یس، اس زبان کو استعمال کرتے ہوئے میں نے کسی کو بڑا کنونس کر لیا اور آرام سے فلاں بندہ مان گیا اور میں بچ گئی، میری بات بھی پکڑی نہیں گئی، اور میں نا فائنلی اسکیپ کر لیا، اور بہت ایزی اسکیپ تھا میرے لیے، تو آرام سے میں نے معاملے کو ہینڈل کر لیا۔ یا فلاں میں نے جرم کیا تھا نا، لیکن میں نے یہ کیا کہ میں نے نا تھوڑا سا اپنی زبان کو جس طریقے سے استعمال کیا تو میں بالکل اس چیز سے بچ گئی۔ یاد رکھیے اس دن تو زبانیں بھی بند ہوں گی، اس دن تو بس ہاتھ بولیں گے، اور ہاتھ جھوٹ نہیں بولیں گے، جو کیا ہوگا بتائیں گے، جو نہیں کیا ہوگا وہ نہیں بتائیں گے۔ جن کے قدم نماز کے ٹائم پہ ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، قدم بتائیں گے کہ الہی پکار آئی تھی لیکن ہم چلے نہیں تھے، ہم نماز کی طرف چل کے نہیں جا پائے تھے، الہی آپ کے بندے تکالیف کے اندر، پریشانیوں کے اندر تھے، ہم ان کو اس پریشانی سے نکال بھی سکتے تھے، لیکن ہمیں چلایا نہیں گیا، ہم چلے نہیں۔ قدم بھی اپنے جسم کے ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اپنے جسم کے اعضاء اس ٹائم پہ خلاف گواہی دیں گے اگر ہم نے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے اندر استعمال نہیں کیا۔ ہاں ہاتھ گواہی دیں گے کہ یس، میں نے یہ ڈرامہ کے اوپر کلک کیا تھا، میں نے میوزک بھی سنا تھا، میں نے فلاں مووی کے اوپر کلک کیا تھا۔ آنکھیں بولیں گی ہاں ہم نے، اس دن تو جلد انسان کی جو وہ بھی گواہی دے گی، بولیں گی آنکھیں، بتائیں گی، انسان کے جسم کے اعضاء بتائیں گے کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا، کان کہیں گی کہ ہاں ہم نے سنا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ٹائپ کیا تھا، کیا کیا سرچ کیا تھا، کس طرف ہم گئے تھے۔ پاؤں بتائیں گے کہ ہاں ہم کس طرف برائی کے راستوں کے اوپر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔
اب جب انسان کے سامنے سارے حقائق کھل کے آنا شروع ہو جائیں گے، انسان کی اپنے ہی جسم کے اعضاء بتانا شروع کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا تھا، اور ہاں ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا جبکہ ہمیں دعوت دی گئی تھی۔ اس دن تو مجرموں کی صورت میں تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پیش ہوگا، لیکن اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ المعارج میں آیت نمبر 11 سے 17 تک اسی طرح کے جو مناظر ہوں گے نا، ان کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وما في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى۔ اس دن مجرم کیا چاہے گا؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ آج اس دن کا جو عذاب ہے نا، اس سے مجھے بس بچا لیا جائے، چاہے مجھے اس کے بدلے میں ببنیہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو اس میں ڈالنا پڑے، وہ چلی جائے آگ میں بچ جاؤں آج۔ وصاحبتہ، اور جو میری بیوی ہے، یا بیوی کہے گی کہ میرا خامن جو ہے بس اس کو ڈال دیں، مجھے چھوڑ دیں۔ واخیہ، اور انسان اس دن کہے گا کہ میرے بھائی کو بھی ڈال دو آگ میں، اس آگ میں، لیکن مجھے میری جان بچ جائے۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور جو بھی اس کے اپنے قریبی خاندان والے تھے جو اس کو پناہ دیا کرتے تھے، جو اس کو ہیلپ آؤٹ کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں بھی انسان کہے گا کہ الہی اس کو بھی ڈال دیجئے، بس میری جان بچ جائے۔ وہ یہ چاہیں گے، کیا مجرم لوگ کیا چاہیں گے؟ یود المجرم لو یفتدی، کہ آج بس اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے نا بس مجھے بچا لیا جائے، چاہے اس کے بدلے میں میری اولاد جائے جہنم میں، چاہے میری بیوی چلی جائے، چاہے میرے بھائی چلے جائیں، اور میرے جن کا میں احسان مند ہوں، جنہوں نے میرے اوپر، جو میرے محسنین ہیں، جنہوں نے میرے اوپر احسان کیا، وہ بھی چلے جائیں۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، جو کچھ اس زمین میں ہے سارا کا سارا آج دے دوں، جہنم میں چلا جائے، پھر مجھے نجات مل جائے۔ اللہ اکبر، سن لو، کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، ہرگز نہیں، وہ بھرتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس دن انسان سب کو ڈالنے کے لیے، دیکھیں کس قدر خوف کا عالم ہوگا کہ کوئی بھی جا رہا ہے بس جائے، لیکن میری جان جو ہے نا وہ چھوٹ جائے۔ اس انسان اپنی جان سے پیارے جو لوگ ہیں نا، ان کو بھی اپنی جان کو بچانے کے لیے جہنم کی آگ میں دھکیلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، چاہے گا، پیش کرے گا۔ آج کوئی ماں اپنے بچے کو ڈال سکتی ہے دوزخ کی آگ میں، یا دنیا کی آگ میں ہم نہیں ڈال سکتے، تو اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو کیسے جاتا ہوا دیکھے گی؟ لیکن اس دن کا جو منظر ہوگا، جو اس قدر خوف ہوگا اس کی آنکھوں کے سامنے، وہاں کی جو حالت ہوگی، اس کو دیکھتے ہوئے کہے گی کہ سارے چلے جائیں بس میں بچ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو اس جہنم کا پھر کیا عالم ہوگا، جس کو دیکھ کے سارے اتنا ڈر رہے ہوں گے کہ اس سے میں بچ جاؤں، باقی سارے بے شک چلے جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کے حالات کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں جو لوگ جانے سے اتنا ڈر رہے ہیں وہ ہے کیا چیز۔ سب سے پہلے جہنم کے نا قرآن مجید کے اندر 7 دروازے بتائے گئے ہیں۔ کتنے؟ 7 دروازے۔ اب ہر ایک کے لیے یہ جہنم کے جو دروازے ہیں نا، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا گیا ہے جس میں جہنم میں لوگ داخل ہوں گے، یعنی کہ اپنے اپنے جرم کے حساب سے پھر ان دروازوں کے اندر سے داخل ہوں گے۔
تو جہنم کے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی دروازے بھی تو ہیں نا جہاں سے انسان داخل ہوں گے اس جہنم میں. اللہ اکبر، کیسی جگہ ہے کہ جس کے دروازوں سے انسان، کتنا برا بچھونا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ برا بچھونا ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ برے ٹھہرنے کی جگہ ہے. اس کے اندر لوگ کیسے کس قدر ذلت کے ساتھ اور کس قدر پشیمانی کے عالم میں وہاں سے داخل ہو رہے ہوں گے. اور اس جہنم کے اندر کے مناظر کیسے ہوں گے. سورۃ الواقعہ کے اندر آیت نمبر 41 to 44 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے جن کے اعمال برے اعمال والا پلڑا باری ہو جائے گا، ان کی بھی بدنصیبی کیا ہوگی. ان کے بارے میں وہ کس میں ہوں گے؟ لو کی لپیٹ میں ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی آرام دہ ہوگا. جسٹ امیجن کہ کالے دھوئیں وہاں پہ ہوں گے، کھولتا ہوا پانی اور ایک شدید قسم کی وہاں پہ لو ہوگی جس کی لپیٹ کے اندر وہ ہوں گے. پھر اس کے اندر ان کا حال کیا بن رہا ہوگا. بلکہ قرآن مجید کے اندر ہی نا اس جہنم کی شدت کو، اس کی آگ کی سختی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوں بیان کیا سورۃ المدثر کی آیت نمبر 29 کے اندر: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سأصلیہ سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر. سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا. لا تبقی ولا تذر، اللہ اکبر، کوئی بھی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا، وہ چھوڑے گی نہیں پھر ان کو. لواحۃ للبشر، وہ ان کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جہنم کی آگ کیسے ان کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تمہاری یہ آگ، ہماری دنیا کی جو آگ ہے نا، یہ آگ جس کو آدم کی اولاد جلاتی ہے، جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہی آگ کافی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، وہ آگ اس سے 69 حصے زیادہ ہے، 69 ٹائمز اس سے زیادہ شدید ہے، اور ہر حصہ تمہاری اس آگ کی طرح جلانے والا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ وہ دنیا کی آگ ہمیں تھوڑا سا جلا دے. میں نے سٹارٹ میں اگزامپل بتائی تھی نا کہ اگر ہمیں جلا دے دنیا کی آگ بھی، تو کوئی جل جائے، اس کی ڈیتھ ہو جائے، تھوڑا سا زیادہ جل جائے، تو ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے آنکھوں سے، ہمیں اس قدر اس سے خوف آ رہا ہوتا ہے. لیکن اس آگ کے عذاب کے اندر پھر کس طرح سے انسان کی جلدوں کو ادھیڑا جائے گا، کس طرح سے پھر اس جہنم کے اندر ان کو کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا پڑے گا. ایک دھواں ہوتا ہے نارمل، ایک ہوتا ہے بلیک دھوئیں کے اندر کتنا خوف آ رہا ہوتا ہے نا اس کو دیکھ کے. اور سخت لو کی لپیٹ میں وہاں پہ انسان ہوں گے. اب جب ایسی سچویشن چل رہی ہوگی جہنم کے اندر، جہنم کے حالات ایسے ہیں، اور انسان کے اپنے اعضاء بھی اس دن اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو اس لیے اس آگ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگنی ہیں. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا.
اب آگ کا عذاب جو جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہوگا کس طرح کا؟ ایک ہوگا شدید سردی کا عذاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی، یا رب میرا جو بعض حصہ ہے نا، بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دے دی، ایک موسم سرما میں اور ایک موسم گرما میں۔ گرمی کی شدت جو تم محسوس کرتے ہو وہ اس جہنم کی سانس کی تپش ہے، اللہ اکبر، اور سردی کی وہ شدت جو تم محسوس کرتے ہو وہ جہنم کی سانس کی تپش ہے، اللہ اکبر۔ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ تو جس طرح سے ہم ٹھنڈ، یہ دنیا کی ٹھنڈ کا تو کیا کہنا، یہ تو سمپل ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اگر جب فل ٹھنڈ ہو آپ اس کے اندر کتنی دیر کھڑا رہ سکتے ہیں؟ اچھے بھلے کپڑے موٹے پہن کے، کوٹ پہن کے، اسٹرالرز اس طرح کے اوڑھ کے، گلوز پہن کے، موٹے جوتے پہن کے، پھر بھی وہاں پہ کھڑا ہونا امپاسبل لگ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو شدید سردی کا عذاب ہوگا، اور سبحان اللہ جس دنیا کی گرمی ہم محسوس ہوتی ہے نا، یہ جہنم کی سانس کی وجہ سے جو گرمی کی بالکل شدید گرمی جب ہو رہی ہوتی ہے، وہ صرف تو ایک جہنم کی سانس ہے، اس کا خود اس کا کیا حال ہوگا۔ ایک تو عذاب شدید سردی کا عذاب ہوگا، دوسرا ہوگا شدید دھوئیں کا۔ اب دھواں ایسا ہوگا جس کی وجہ سے انسانوں کا سانس گھٹ رہا ہوگا، لیکن دھوئیں کے اندر نا کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دھوئیں کے اندر سانس گھٹنے کی وجہ سے، لیکن وہاں پہ تو موت کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ الدخان کی آیت نمبر 10 and 11 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس حوالے سے بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ اس وقت کا انتظار کرو جب جہنم کے افق پر دھوئیں کا ایک عظیم بادل چھا جائے گا جو جہنمیوں کو اپنے اندر ڈھانپ لے گا، اور یہ عذاب بڑا ہی ہولناک ہے۔ تو دوسرا عذاب جو جہنم کے اندر ہوگا وہ ہوگا شدید دھوئیں کا عذاب۔ تھوڑا سا اگر دھواں زیادہ لگ جائے نا تو ہم کیسے ایک دم سے کھانسی لگنا شروع ہو جاتی ہے، الرجک والی کنڈیشن ہو جاتی ہے، ناک سے پانی آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، آنکھوں سے پانی نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا ہماری سچویشن، اور ہم ایک دم سے بھاگ کے کہیں سائڈ پہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ دھواں نہ آ رہا ہو، جہاں پہ دھوئیں کی شدت کم ہو، ایسے ہم بھاگتے رہتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ تو وہاں پہ شدید دھوئیں کا عذاب ہوگا، اور دنیا کے دھوئیں کی طرح وہ دھواں نہیں ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ شدید سردی کے عذاب، پھر شدید دھوئیں کے علاوہ یہ ایٹ اے ٹائم سارے دیے جا رہے ہوں گے جہنمیوں کو۔ وہ عذاب ہے، یہ عذاب ہیں کہ الہی جو شدید سردی کا عذاب ہوگا، وقینا عذاب النار، مجھے اس عذاب سے بچا لیجئے، مجھے اس سزا سے بچا لیجئے، مجھے اس شدید دھوئیں سے بچا لیجئے۔ یہ ہے اس کا مطلب، وقینا عذاب النار کا مطلب۔ اس کے علاوہ جو عذاب ہوگا جہنمیوں کو، یا جہنم کے اندر کس کس طرح کے عذاب ہوں گے، ایک تو یہ ہوگا نا جہنم کے انگارے جو ہوں گے، انگارے وہ اونٹ کی طرح کے انگارے ہوں گے، اور پھر شعلے بھی ہوں گے، ان کا دھواں بھی ہوگا، اور آگ کے لپکے بھی ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، کہ اے کافرو تم پر آتش جہنم کے شعلے چھوڑے جائیں گے، اور پھر سخت دھواں جو تم پر انتہائی گرا اور ناقابل برداشت ہوگا، اللہ اکبر۔ اب وہاں پہ ایک تو جہنم کی آگ، پھر اس کے شعلے، پھر سخت دھواں جو کہ انسان کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہو، اللہ اکبر۔ تو ایسی سچویشن میں اسے پھر انسان کو، اور وہ کوئی چھوٹے موٹے شعلے نہیں ہوں گے۔ سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 30 سے 33 میں اللہ فرماتے ہیں کہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالات صفر ویل یومئذ للمکذبین۔ ان کو کہا جائے گا کہ چلو اس سائے کی طرف جو شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہے اور نہ آگ کی لپیٹ سے بچانے والا ہے۔ وہ آگ محلات جتنے، جیسے سے محلات ہوتے نا، اونچے اونچے محل، ان جتنے بڑے انگارے جو ہے نا وہ پھینکے گی۔ اللہ اکبر، محلات جتنے بڑے بڑے انگارے پھینکے گی، پھر جو اچھلتے ہوئے یوں لگیں گے گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے۔ اللہ اکبر، اور تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، ویل، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اتنے بڑے بڑے شعلے، ایک شعلہ کتنا ہے، ہمیں اگر ایک چیئر جتنا یا اس سے تھوڑا سا بڑا شعلہ اگر نظر آ جائے تو ہماری کیا حالت ہو، اور وہ اس سے ہم کتنے فیٹ ڈسٹینس کے اوپر رہیں، ایسی بات ہے نا۔ لیکن وہ وہاں کے شعلے بھی ایسے جیسے اونچے اونچے محلات ہیں، اتنے اونچے اونچے شعلے، اتنے اونچے اونچے انگارے جو جہنم کی آگ پھینک رہی ہوگی، اور جو اچھلتے ہوئے ایسے آ کے لگیں گے جیسے زرد اونٹ آ کے وہاں پہ لگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شعلوں کے ذریعے، یہ عذاب انگاروں کے ذریعے، اور جو آگ کے اونچے اونچے اتنے لپکے جا رہے ہیں، اور آگ کے جو شعلے اٹھ رہے ہیں، ان کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جہنم کا جو غیظ و غضب ہوگا نا، اور دھاڑنا، کیونکہ یہ بھی ان کے اوپر ایک عذاب کی صورت میں آئے گا۔ کیسے کہ کیونکہ جہنم کی جب منظر کشی ہم قرآن مجید کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں نا، پھر ہمیں یقین ہوتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 12 ہے کہ اس کے بعد 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتوں کے ہاتھوں لگاموں میں جکڑی جہنم کی، وہ جو ہے نا، یہ 70,000 فرشتوں نے جہنم کی جو آگ ہے یا جہنم جو ہے نا اس کو جکڑا ہوا ہوگا زنجیروں کے اندر۔ پھر یہ ہوگا کہ یہ والی جو آگ ہے یہ دوزخیوں کے اوپر چھوڑی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوگا کہ اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا۔ تو جب اس کے بعد یہ ہوگا نا کہ ان کی دہاڑ اس طرح سے ہوگی، ایک تو دہاڑنے کا عذاب ہوگا، پھر اس کے بعد 70,000 فرشتوں نے جو لگاموں کے ساتھ جہنم کو تھامے ہوا ہوگا، وہ پھر وہ جو آگ ہے وہ دوزخیوں کے اوپر چھوڑی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک کی آیت نمبر 7 سے 8 میں، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ اللہ اکبر۔ جب وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی خوفناک آوازیں سنیں گے، یعنی کہ جہنم جو ہے اس کے دھاڑنے کی آوازیں آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ جوش کھا رہی ہوگی اور شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پناہ دیں کہ ایسی جگہوں سے پناہ دیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس لوگوں میں نہ شامل فرمائیں جو جہنم میں جائیں گے۔ دیکھیں کہ ایک طرف تو شدید سردی کا عذاب ہو رہا ہے، پھر شدید وہاں پہ دھوئیں بھی ہیں، پھر اس کے بعد انگارے ایسے اتنے موٹے موٹے کہ جیسے سے زرد اونٹ آ کے لگ رہے ہیں ویسے، اور آگ کے شعلے اتنے اونچے جا رہے، پھر ساتھ ساتھ میں جہنم خود کتنے غصے کے اندر ہوگی، جہنم خود دہاڑ رہی ہوگی اور ان کے اوپر شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔
پھر اب جو جہنم جو ہے نا یہ باقاعدہ مخلوق ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جہنم بس ایک گڑھے کی طرح ہے تو بس ٹھیک ہے اس کے اندر انسانوں کو ڈالا جائے گا. نو، جہنم بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. جس طرح سے جنت ہے اس طرح سے جہنم بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو باقاعدہ جہنم دیکھتی بھی ہے، جہنم سنتی بھی ہے، جہنم بولتی بھی ہے، اور جہنم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکایت بھی کرتی ہے. کیونکہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت آگ کے اندر سے ایک گردن اٹھے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جو دیکھ رہی ہوں گی، سننے والے دو کان ہوں گے، وہ زبان سے بول کر کہے گی آج مجھے 3 قسم کے لوگوں سے نپٹنا ہے: ہر سرکش جابر، غیر اللہ کی پرستش کرنے والا، اور تصاویر بنانے والا. یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے 2083 کے اوپر. سو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل. یہاں پہ ایک بات ڈسکس ہوئی ہے کہ تصاویر بنانے والا، تو جن چیزوں کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہوتا ہے ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. جس قدر ممکن ہو اس قدر انسان کا ان چیزوں سے بچنا بہتر ہے. ٹیکنالوجی اچھی ہے، اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کیجیے، اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جہنم اپنے ذہن میں اس کا اسکیچ بٹھائیں کہ اللہ اکبر، آگ میں سے گردن اٹھ رہی ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں، جس کے کان بھی ہیں، اور وہ بولتی بھی ہے، بتاتی ہے کہ آج مجھے کس طرح کے لوگوں سے نمٹنا ہے، یعنی کہ کون کون سے لوگ میرے اندر آج آئیں گے. اب اگر یہ ایک گھڑے کی منظر کشی ہو رہی تھی کس طرح سے پھر عذاب سے انسان لوگ جو ہیں وہ 2-4 ہوں گے، اس ٹائم پہ یہ جہنم ہے کتنی سی، چھوٹا سا کوئی کنٹینر ہے، کوئی ایک چھوٹی سی جو ٹینک ہوتا ہے پانی کا، اس کے اندر بس اتنی سی ہے کہ اس کے اندر آگ بھر دی جائے. کیا اس کی آخر کتنی ایک بڑی ہوگی یہ جہنم. اللہ اکبر. ہم تو اس کی گہرائی کا اندازہ اب صرف ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں حدیث مبارکہ کے ذریعے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنمی کافر کی جلد، اب یہ جہنم کی بات نہیں کی جا رہی، جو اس کے اندر ایک کافر گیا ہے نا اس کی جلد کی موٹائی دیکھیں، اس کی موٹائی ایک جو ہیکل شخص کے 42 ہاتھ یعنی کہ 42 ہاتھ کے برابر ہوگی. کیا صرف اس کی جلد کی موٹائی جو ہے نا وہ 42 ہاتھ موٹی ہوگی، اور اس کی داڑھ یعنی کہ جو ہمارے منہ میں داڑھ ہے نا وہ ابھی کتنی سی ہے، بالکل چھوٹی سی، لیکن جو جہنم میں چلا جائے گا کافر اس کی ایک داڑھ مثل احد پہاڑ کے. اللہ اکبر. یعنی کہ ایک جو احد کا پہاڑ ہے نا، احد کے پہاڑ آپ دیکھیں وہ کتنا بڑا ہے، اس کی صرف ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، تو باقی ساری داڑھوں کا کیا عالم ہوگا، دانتوں کا کیا عالم ہوگا، اس کے پورے جسم کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. اور یہ دیکھیں کہ اس کے 42 ہاتھ اس کی جلد کی موٹائی ہے، اور اس کی جو ایک داڑھ ہے، ایک داڑھ، جسٹ ایک داڑھ، جسٹ امیجن کریے کہ منہ میں داڑھ ہے، اس کے اوپر ابھی آپ زبان لگائیں کتنی سی ہے، یہ ایک احد پہاڑ کے برابر ہوگی. تو اب ہم دیکھیں کہ یہ اس کے اندر جو اربوں خربوں جو لوگ جائیں گے ان کو یہ دبوچ لینے والی جہنم، اس کی وسعت کا اندازہ ہم کس قدر پھر کہاں پہ ہماری امیجنیشن سے باہر ہے. اللہ اکبر.
اور اس کی گہرائی جس ایک حدیث مبارکہ سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھماکے کی آواز سنی تو آپ نے پوچھا صحابہ تمہیں معلوم ہے، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مخاطب کر کے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ یہ آواز کس چیز کی تھی؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں یا وہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس پتھر کے گرنے کی آواز تھی جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور اب وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ صحیح مسلم 7096۔ اللہ اکبر، 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا گیا اور اب جا کے وہ اس کی 70 سال 70 ایئرس 1 2 3 کر کے کاؤنٹ کریں، 70 سال، اتنے دنوں کے بعد جب جا کے وہ آہر کے پتھر کی سپیڈ گرنے کی تیز ہوتی ہے نا، آپ کاغذ کو پھینکے چلو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تیرتا ہوا جا رہا ہوگا، پتھر وہ تو سپیڈ کے ساتھ نیچے جاتا ہے، اس کو بھی جہنم کی گہرائی تک پہنچتے ہوئے 70 سال لگ گئے۔ پھر اس جہنم کی گہرائی کے کیا کہنے، وہ کتنی بڑی ہوگی، کتنی اس کی وسعت کتنی ہوگی، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھیں۔ سب پڑھیے اللہم اجرنی من النار۔ اب سمجھ آ رہی ہے نا کہ جو پورشن ہم اتنی جلدی دعا کا پڑھ کے گزرتے ہیں لمس لم کر کے نا، وقینا عذاب النار، اے اللہ ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لیجیے جہاں پہ صرف ایک جہنمی کی داڑھ صرف ایک احد پہاڑ کے برابر ہے، اور پھر اس جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے، ان گہرائیوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ان گہرائیوں کے اندر جن کو پھینکا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جہنم میں نا جہنم کے باقاعدہ درجے ہوں گے اور لوگ اپنے درجات کے حساب سے جہنم میں جا رہے ہوں گے، جو بالکل ہی سرکش ہوں گے وہ سب سے نیچے، پھر جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کا بڑا باغی ہوگا نا وہ اسی قدر سخت عذاب کے اندر ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جہنم کے اندر سب سے نچلا درجہ منافقین کے لیے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیا سورۃ النساء کی آیت نمبر 145 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ منافق کی 4 علامات کون کون سی ہیں؟ ذرا ہم بار بار پڑھتے آئے ہیں، ان کو ریمائنڈ کیجئے۔ نمبر 1 جھوٹ بولتا ہے، جب بولے جھوٹ بولے، یس۔ نمبر 2 امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ نمبر 3 وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ایک اور بھی ہم نے پڑھی تھی، کون سی تھی؟ جب وہ کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو گالم گلوچ کے اوپر آتا ہے۔ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا ہم کسی کی رکھی گئی امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں؟ چلے امانت کے اندر خیانت کم ہوتی ہے، کمٹمنٹس توڑنا یہ بھی چلے کبھی کبھار، لیکن جس چیز کا تعلق زبان سے ہے نا، جھوٹ بولنا، آپ دن میں سوچیں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں؟
تو منافقین یہ جو جہنم کی جو جس کی ہولناکیاں ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں سب سے نیچے کون ہوں گے؟ منافق۔ تو کیا ہم اس آگ سے بچنے کے لیے ہم دعا تو کرتے ہیں نا، وقینا عذاب النار، لیکن کیا ہم جھوٹ چھوڑتے؟ منافقین سے بچنے کی دعا تو مانگتے ہیں، لیکن جھوٹ کیا چھوڑتے؟ جھوٹ سے بچتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب اس میں جہنم میں عذاب مختلف طریقوں سے انسانوں کو دیے جا رہے ہوں گے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 7099 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض کو آگ ٹخنوں تک پہنچے گی اور بعض کو گھٹنوں تک، بعض کو مونجھوں تک اور بعض کی ہنسلی تک پکڑے گی۔ یعنی کہ آگ کے جو شعلے نا، اب دیکھیں انسان کا وجود کتنا بڑا ہوگا جہنم کے اندر، کتنا بڑا، لیکن کچھ کو ٹخنوں تک پہنچ رہی ہوگی، کچھ کو ان کے گھٹنوں تک، کچھ کو ان کے مونڈھوں تک، کچھ کو ان کی ہنسلی تک پہنچ رہی ہوگی۔ یہ پھر ان کی جس طرح کے ان کے اعمال تھے نا، جتنے بڑے سرکش تھے، اسی حساب سے پھر ان کو یہاں تک آگ کے شعلے پہنچ رہے ہوں گے، آگ ان کو پہنچ رہی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کا کوئی ایندھن بھی ہوگا نا، آخر یہ اتنی بڑی آگ جو جل رہی ہے، یہ جل کون رہا ہے اس میں؟ اس کا ایندھن کون ہے؟ کس وجہ سے اتنی بھڑک رہی ہے؟ اس کا ایندھن کون لوگ ہوں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو قینا جو ہم پڑھے نا کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے، اسی سے ہے قو انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ؟ آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، اب اس آگ کا ایندھن کون ہوں گے؟ لوگ اور پتھر۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 کے اندر بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، آیت نمبر 24 میں، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، لوگو اس آگ سے ڈر جاؤ، کس سے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے، أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ پتھر جو ہوگا نا، پتھر وہ بھی وہاں پہ جل رہے ہوں گے، اور پتھر کی آگ کتنی شدید ہوگی، تو اس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جہنم میں مزید کس طرح سے انسانوں کو جکڑا جا رہا ہوگا، اس دن یہ ہوگا کہ جن مجرموں کو جہنم میں لے جایا جائے گا نا، ان کو پھر جکڑ کے پھر ان کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ ایسے نہیں کہ تم بالکل کھلے ہوئے پڑے ہوئے ہو تو بس جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیسے؟ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، کہ کفر کرنے والے جو لوگ ہیں نا، ان کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، تو زنجیروں کے اندر ان کو جکڑا جائے گا۔ اور سورۃ الحاقہ کے اندر بھی آیت نمبر 30 سے 32 تک اللہ سبحانہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ اللہ تعالیٰ نا فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان ظالموں کو پکڑو، اس ظالم کو پکڑو، اس کی گردن میں پہلے توق ڈالو، پھر اس سے 70 ہاتھ لمبی زنجیروں اور بیڑیوں میں کیا کرو، اس کو جکڑو اور پھر جہنم میں پھینک دو۔ کیا
پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کو جہنمی جو لوگ ہوں گے ان کو کس طرح سے جکڑ کے لے کے جایا جا رہا ہوگا؟ سورۃ الغافر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور بیڑیاں جن میں جکڑ کر انہیں کھولتے ہوئے پانی کی طرف گھسیٹ کر لے کے جایا جائے گا، اور پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اور اس طرح سے سورہ مزمل کی آیت نمبر 12 اور 13 میں بھی اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا علیما، ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ اب اس میں تینوں قسم کا جو عذاب ہے ان کا تذکرہ ہو گیا کہ جہنم میں ایک تو یہ ہوگا کہ جیسے سے سلاسلہ، جو بڑی بڑی جیسے سے سنگل ٹائپ زنجیریں ہوتی ہیں نا، ان کو ان کے ساتھ باندھا جائے گا، باندھ کر چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کے جو دونوں ہاتھ ہیں نا، دونوں ہاتھ یا ان کو جکڑا جائے گا پھر زنجیروں کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو یہ ہوگا کہ ان کی گردن میں توق، پھر اس کے بعد ان کو بیڑیوں کے اندر جکڑا جا رہا ہے، پھر ان کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جہنم کے اندر نا جو لوہا ہے، ہمارے والا جو دنیا کا لوہا ہے یہ نہیں، بلکہ وہاں کا جو لوہا ہے نا اس کے گرز ہوں گے، گرز، گاف را زا، گرز۔ اللہ اکبر۔ اور اس گرز کا جو ہے نا اس کے ساتھ پھر فرشتے جو ہیں وہ ماریں گے جہنمیوں کو۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اس جہنم سے ہر کوئی ہی کوشش کرے گا نا کہ میں اس سے نکل جاؤں، بھاگ نکلوں کس طرح سے، لیکن جب بھی وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے فرشتے لوہے کے گرز مار کر انہیں واپس دھکیل دیں گے کہ اب چکھو مزہ سزا کا، بلکہ جلنے کی سزا کا، عذاب الحریق وذوقوا عذاب الحریق، کہ اب جلنے کی سزا کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے وہ گرز ان کو لوہے کے گرزوں کے ساتھ واپس مار مار کے جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا کہ تم ابھی اسی عذاب میں رہو، نکل کدھر رہے ہو یہاں سے باہر۔ اب جہنم کے اندر، جہنم کے اوپر نا کچھ نگران بھی ہوں گے، اور سورۃ التحریم میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ جو مطلب نا ان لوگوں کو جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو جہنمیوں کے اوپر جسے نا ایز انچارج ہم کہہ سکتے ہیں ان کے اوپر ہوں گے۔ کیسے؟ سورۃ التحریم میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں کہ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ۔ اب اس کے اوپر کیا ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ جس کے اوپر کیا ہے؟ نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ، جو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے ویسے ہی وہ کریں گے۔ ما امرہم، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ تو اب یہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ فرشتے دیکھیں کہ کتنی ایک یہاں پہ کوئی سمپتی کرنے والا، کوئی تسلی دینے والا ہونا چاہیے نا کہ اتنا سخت عذاب ہے، اتنی مشکل جگہ ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی مشکل جگہ ہو، کوئی مشکل کام ہم کر رہے ہو نا، تو ہم اپنے گھر والوں سے اپنی ہمدردیاں بٹور رہے ہوتے ہیں کہ
پلیز ہیلپ اس آؤٹ، ہمیں اس چیز کے اندر، ہماری اس معاملے کے اندر ہیلپ کر دو، بڑا مشکل ہے. کسی نہ کسی سے نا، جس کے جو اس کی طاقت رکھتا ہو کہ ہم اس سے ہیلپ مانگیں. تو کوئی اگر سمپتھی اگر اس ٹائم پہ شو نہ کرے، کتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں اتنی مصیبت میں ہوں، ان کو میرا احساس ہی نہیں ہے. لیکن اللہ اکبر، وہ انتہائی تند خو اور سخت گیر قسم کے فرشتے وہاں پہ مقرر ہوں گے، اور خود جہنم اتنے غصے کے اندر ہوگی، وہ دہاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی. اور اسی طرح سے نا، جو جہنم کے اوپر، جہنم کے جو داروغے نا، ان کا بھی ایک ہیڈ ہوگا، ایک سربراہ ہوگا، جس کا نام ہے مالک. اس کو بھی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع کے اوپر دیکھا تھا. اور پھر انشاءاللہ سم ادر ٹائم ہم دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو اس کی کیا کنڈیشن تھی، مطلب کس طرح سے وہ غصے کی حالت میں مسکراتا نہیں تھا، کس طرح سے تھا وہ. اب ایسی سچویشن میں اتنے سخت عذاب کے اندر بھی لوگوں کو وہاں پہ جہنم کے اندر کھانا کس طرح کا دیا جائے گا، پینا کس طرح کا ہوگا. سورۃ الدخان کی آیت نمبر 43 سے 49 کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زقوم کا درخت مجرم کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، اللہ اکبر، تیل کی تلچھٹ جیسا کھانا، پھر پیٹوں میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ پکڑ لو اس مجرم کو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے کے جاؤ، اور اس کے سر کے اوپر جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالو. لو اب چکھو اس عذاب کا مزہ. تو دنیا میں بڑا زبردست اور باعزت یا عزت دار بنتا تھا. اب اس عذاب کا مزہ تم چکھو. اور اسی طرح سے اس کا مزید خوفناک کس طرح کی وہاں پہ کس طرح سے انسان کو کن چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا ایک جہنمی کو. سورۃ الصافات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 62 سے 70 کے اندر کہ بتاؤ یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. وہ ایک درخت ہے، یعنی کہ جو انسانوں کا کھانا ہے نا، جہنمیوں کا کھانا جہنم کے اندر، وہ کیا ہے؟ زقوم کا درخت. اور وہ درخت کیا ہے؟ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اور وہ اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر. اللہ اکبر. شیطانوں کے سر جیسے اس کے شگوفے ہوں گے. جہنمی اسے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. ان سے پیٹ کو بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا. اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش جہنم کی طرف ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دور چلے. اللہ اکبر. اور یہ کھانا اتنی انتہا کی جو شدت کی بھوک ہوگی، اور پھر ساتھ میں ان کو اس طرح کا کھانا دیا جا رہا ہے. زقوم کا درخت، اس سے جو ایک تو جہنم کی تہہ میں وہ اگ رہا ہے، وہ ان کے لیے لایا جائے گا، ان کو دیا جائے گا، اور وہ کھائیں گے اس کو. کیسے وہ ہوگا؟ کیسا؟ جس کے شگوفے کیسے ہوں گے؟ شیاطین کے سر جیسے اس کے شگوفے ہوں گے. وہ اس کو کھا رہے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد پینے کے لیے پانی کی ضرورت پڑی تو کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا. اور یہ کوئی ایسا کھانا نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے ان کی باڈی کوئی ریپیئر ہو رہی ہے، کوئی ان کو فائدہ ہو رہا ہے، کوئی ان کو انرجی مل رہی ہے. نو، ناٹ ایٹ آل. سورۃ الغاشیہ کے اندر آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. کہ جو ان کانٹوں والی بدبودار اور زہریلی گھاس کے سوا ان کا کوئی اور کھانا ان کے لیے نہیں ہوگا، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹانے والا ہوگا. شدید بھوک ہوگی، یہ کھائیں گے، اس کی وجہ سے بھوک مٹے گی نہیں، بلکہ بھوک ویسی کی ویسی باقی ہی رہے گی. اللہ اکبر. اور اس طرح سے اس کے علاوہ ان کا کھانا یہ بھی ہوگا. سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر
36 and 37 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون، اور ان کا کھانا جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ ہوگی، اللہ اکبر، جس کو صرف یہ اللہ کے نافرمان لوگ کھائیں گے۔ تو جہنمیوں کی پیپ ان کو کھانے کے لیے دی جائے گی۔ اسی لیے ہم نے یہ دعا مانگنی ہے وقینا عذاب النار۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگ کے یہ بتایا، ترغیب دی کہ مانگو کیا، کہ تمہیں جہنم سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے سوال پوچھتے نا why do I need to seek refuge from fire، ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کی، اس سے پناہ کیوں مانگنی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیوں کرنی ہے کہ مجھے اس سے پناہ دے دیجئے؟ بیکاز اس کے حالات ایسے ہیں، اس کے اندر کھانا یہ ہے، اس کے اندر ٹریٹ ایسا کیا جا رہا ہے، اور جہنم کے مشروبات کیسے ہوں گے، پینے کی جگہ، پینے کو ان کو دیا کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، سورۃ النبأ جو کہ 30ویں سپارے کی پہلی سورت ہے، کہ جہنم کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کوئی جو چیز ہے نا، کسی چیز کا مزہ وہ نہیں چکھیں گے، بلکہ جو کچھ ان کو ملے گا، اب ان کو ملے گا کیا؟ گرم پانی اور جہنمیوں کا دہون اور ان کی پیپ، اور یہ ان کی کس وجہ سے ہے؟ جزاء وفاقا، یہ ان کی بدعمالیوں کا بھرپور بدلہ ہے۔ تو ان کا کھانا پینا یہ ہوگا جو ان کو دیا جائے گا، ان کا مشروب یہ ہوگا جو ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ ڈیمانڈ کریں گے نا جہنمی کہ ہمیں پینے کے لیے دیا جائے، تو سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ وہاں اگر وہ پانی کی فریاد کریں گے نا، تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی، ایسے پانی ان کو پلایا جائے گا جو پگھلتا ہوا تانبا ہوگا اور ان کے منہ کو بھون ڈالے گا۔ کتنا بدترین ہو گیا پینا، اور کتنی بری ہوگی یہ آرام کی جگہ۔ یہ آرام کی جگہ تھوڑی نا ہے، ایسا پانی پلایا جائے جس کی وجہ سے انسان کا منہ ہی بھون جائے۔ نعوذ باللہ من ذلک وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار۔ سب لوگ پڑھیے اللہم اجرنی من النار۔ اس کے علاوہ ان کو کیا کیا کھانے پلانے کے لیے دیا جائے گا؟ سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا، تو ان کا یوں فیصلہ ان کا ہوا کہ ہر جابر دشمن کے منہ میں کھائی، اور آگے ہر جو جابر دشمن ہے نا اس نے منہ کی کھائی، اور آگے اس کے لیے جہنم ہے جہاں اس کا کچھ لہو سا پانی پلایا جائے گا اس کو۔ اللہ اکبر۔ پھر یعنی کہ بلڈ، اسرا کا خون جو ہے اس کو پلایا جائے گا، جسے وہ زبردستی حلق میں اتارنے کی کوشش کرے گا، یعنی کہ کس طرح سے یہ حلق سے اتر جائے، لیکن مشکل سے ہی وہ اس کو اتار سکے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ تیل کی تلچھٹ کتنی وہ شدید ہوتی ہے نا، تیل کو اب اگر ہم بوائل کریں تو کس طرح سے وہ جو بالکل فل ہیٹ کے پر اس کو گرم کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اینڈ پہ جب بالکل اچھے طریقے سے گرم ہو جاتا ہے، کس طرح سے وہ پھر اس کی تلچھٹیں بن رہی ہوتی ہیں، وہ پلایا جائے۔
اور اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی جب اسے پینے کے لیے اپنے قریب کرے گا نا، جو اس کو پلانے کے لیے دیا جائے گا پینے کے لیے، تو وہ ظاہر اتنا گرم ہوگا، تو وہ اس قدر گرم ہوگا کہ شدت حرارت کی وجہ سے نا اس کی چہرے کی جو کھال ہے وہ جل کر اس کے اندر گر جائے گی۔ اللہ اکبر! کہ جب جہنمی اسے پینے کے لیے، جو الموہل ہم نے پڑھا تھا نا کہ تلچھٹ یا پگھلا ہوا تانبا ہے، جب اس کو پینے کی کوشش میں اس کو اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس قدر وہ گرم ہوگا کہ اس کے چہرے کی کھال جل کر اس کے اندر گر جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ ہیں اس جگہ کے کھانے اور یہ ہیں اس کے پینے، اور یہ ہے وہ جگہ، یہ ہیں اس کی گہرائیاں۔ اسی لیے تو ہمیں بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ پناہ مانگا کرو، اس سے بچنے کی دعا کیا کرو۔ میں بہت رحمان ہوں، کبھی اسے ڈرو تو صحیح، خوف کھاؤ تو صحیح۔ اتنا آسان سمجھ، کچھ لوگوں کو کہا جاتا نا گانے نہیں سنو، ڈرامے نہیں دیکھو، میوزک نہیں، یہ میوزک والا جو ہے نا اس کو بند کرو، دوسروں کو نہیں سناؤ۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم جہنم میں تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے، اس کے بعد مسلمان تو ہے نا، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، واپس آ جائیں گے۔ جہنم یعنی کہ مذاق بنا کے رکھا ہوا ہوتا نا، پتہ نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے نا، علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ جہنم ہے کیا۔ اب جس شخص کو یہ پتہ ہو سارا، وہ پھر ایسے کام کرے، وہ یہ جواب دے گا، کم از کم اس کا خوف تو ضرور کھائے گا نا ایک بار، کہ آیا کہ میں اس انجام کے لیے کیا میں ریڈی ہوں، کہ یہ بہتر ہے یا پھر میوزک کو بند کرنا بہتر ہے۔ اب جہنمیوں کا لباس کیسا ہوگا، ان کو کیسا ڈریس پہنایا جائے گا، اس کے اپوزٹ خوف نہیں کھائیں، اس کا اپوزٹ جنت بھی تو ہے۔ اب جنت کے اندر کیسے ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اب دیکھیں کہ جنت کے اندر کس طرح کی نعمتیں ہیں، لیکن اسی کے اپوزٹ جب جہنم ہے، اس جنت کے اندر کتنے پیارے لباس ہیں، لیکن جہنم کے اندر کس طرح کے لباس ہوں گے کہ ایسے لوگوں کے لیے نا لباس ان کے کاٹے جا چکے ہیں۔ کیسے سورۃ الحج کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے آیت نمبر 19 میں کہ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ لباس ان کا آگ کا پہنایا جائے گا، کھانے کے لیے آگ، پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا سب کچھ دیا جا رہا ہے، کبھی لہو، کبھی پیپ، کبھی پگھلا ہوا تانبا، اس طرح کی چیز۔ تو جب اب ان کے لباس بھی پھر آگ کے ہوں گے، ہے ہی وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انگارے اس طرح سے وہ گر رہے ہوں گے، آ کے لگ رہے ہوں گے جیسے زرد اونٹ ہوتے ہیں۔ اب اتنے بڑے انگارے کسی کو لگے، پھر اس کا کیا ہوگا؟ اب دیکھیں کہ کوئی چھوٹا وجود تو ہے نہیں کہ 6 فٹ کا آدمی ہے، 7 فٹ کا آدمی ہے، میکسیمم 8 فٹ کا آدمی ہے، 4 فٹ کا آدمی ہے۔ یہ وہ والی تو کہانی ہے نہیں دنیا والی، نہیں، بلکہ اس کی جب ایک داڑھ اور پہاڑ کے برابر ہے تو اتنا بڑا اس کا وجود ہے، اور اتنے بڑے وجود کے اوپر پھر اس کو آگ کا لباس پہنایا جائے۔ اور ہم نے دیکھا تھا نا اس کی جلد کی موٹائی 42 ہاتھ، اور اچھا خاصا موٹا بندہ ہو اس کے 42 ہاتھ، اتنی موٹی جب 42 ہاتھ، جسٹ ہمارے شاید ایک روم کی بھی اتنی لمبائی شاید نہیں ہوتی، پر مشکل سے ہوتی ہے، یا ہال کوئی ٹائپ ہو تو اس کی شاید اتنی لمبائی ہو سکے، اتنی تو صرف اس کی جلد موٹی ہوگی۔ تو پھر جب وہ جلد پگھلے گی تو اتنی موٹی جب جلد پگھلے گی، اتنی موٹی جلد کو جب عذاب پہنچے گا، کس قدر وہ اذیت ناک ہوگا۔ اور پھر ان کے آگ کے لیے وہاں پہ انسانوں کو لباس پہنائے جائیں گے جہنمیوں کے، اور وہ ایسے ہوں گے کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 49 کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے تارکول کا لباس پہنے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں کے اوپر چھائے ہوں گے،
اور اسی طرح سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 41 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے نا جہنم کی آگ کا بچھونا ہوگا اور آگ کی چادر، ان کے نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، لباس بھی آگ ہے۔ اور یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جو بالکل تارکول کا لباس ایسا ہے کہ جو انسان کے جسم کو پگھلا کے رکھ دے، اور وہ بھی اتنا گرم ہو، جہنم کی آگ کے اوپر پھر وہ گرم ہوا ہو۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس لیے دعا مانگنی ہے کہ الہی ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ This is the importance of this part of کہتا چھوٹا سا نا وقینا عذاب النار، جب ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں یا خود ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ایک دم سے ہم شروع سے ہم ایسے کہتے ہیں اللہم اللہم، یا پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پہلے تو بہت اچھی طریقے سے ہم بھلائیاں مانگ رہے ہیں، لیکن اس پورشن کو اتنے آرام سے ایسے گزر جاتے ہیں، بس آمین ثم آمین کھڑے ہو گئے اس کے بعد۔ اور یہ تو جو سب سے کم ہلکا عذاب جو ہوگا نا جہنم کا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سے جس شخص کو سب سے کم ترین عذاب ہوگا نا، اسے آگ کے 2 جوتے اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے۔ یہ سب سے کم عذاب ہے، اور 2 جوتے اور تسمے ان کو پہننے کی وجہ سے کیا ہوگا، ان کی شدت حرارت سے اس کا دماغ اس طرح سے کھولے گا جس طرح تیز آگ پر دیگچی کا پانی کھولتا ہے، اور وہ یہی سمجھے گا کہ مجھ سے بڑھ کر عذاب تو ہو ہی نہیں سکتا کسی کو، حالانکہ اسے سب سے کم عذاب ہو رہا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ جس شخص کو جہنم میں سب سے کم ترین عذاب ہوگا نا، اس کے تلووں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح سے کھولے گا جس طرح آگ پر منہ بند ہنڈیا کھولتی ہے، یعنی کہ کوئی ہنڈیا چڑھائی جائے، اس کو اوپر سے ڈھانپ لیا جائے تو کس طرح کھول رہی ہوتی ہے، اس طرح سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ صرف کم عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب۔ جو اتنا بڑا وجود ہوگا نا جہنمی کا، تو جو پاؤں کے اوپر جوتے پہنائے جائے تو سر سے یہ حالت ہو رہی ہے، تو باقی جسم کا کیا حال ہو رہا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے، اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ مانگنی ہے کہ وقینا عذاب النار۔ یہ دعا، یہ کلام الہی، یہ سب مذاق نہیں ہے، یہ ایسے نہیں کہا جا رہا تمہیں، یہ کلام کا ایک ایک ورڈ تمہیں اسکپ کرنے کے لیے نہیں تمہیں دیا جا رہا، نہیں، بلکہ افشاں اسے غور سے پڑھو، اسے سیکھو، اسے عبرت حاصل کرو۔ جس طرف تمہارے پاؤں چلتے ہیں ان پاؤں کو روکو، ان سے پوچھو کس طرف جا رہے ہو، کن کن راستوں کی طرف جا رہے ہو، جہنم کو برداشت کر پاؤ گے؟ اگر نہیں کر پاؤ گے تو رکو یہاں پہ، نیکی کے راستوں پہ چلو، برائی کے راستوں پہ مت چلو۔ اب یہ آگ وہ ہے جس کی وجہ سے ان کے نا چہرے جو جہنمیوں کے، ان کی شکلیں بھی بگڑ جائیں گی، کیونکہ وہ ان کے چہروں کو نا جھلسا دیں گی۔ جیسے سورۃ مومنون کی آیت نمبر 104 کے اندر آتا ہے کہ آگ جو ہے نا، آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں ان کے چہروں کو، آگ اپنے شعلوں کی لپیٹ میں ان کے چہروں کو لے گی، جھلسائے گی ان کو، اور پھر ان میں ان کے منہ بگاڑے پڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح سے یہ آگ صرف ایک طرف سے تو نہیں ہوگی نا، بلکہ چاروں طرف سے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 39 میں آتا ہے کہ کاش کافر اس وقت کو جان لیں، لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار
ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، کہ کاش یہ لوگ جان لیں جنہوں نے کفر کیا ہے کہ جس وقت وہ اپنے چہروں اور اپنی پیٹھوں سے آگ کی لپیٹوں کو روک نہیں سکیں گے، اور نہ ہی اس وقت ان کو ان کی مدد کی جائے گی، یا نہ ہی اس وقت ان کی کوئی مدد کرے گا۔ تو یہ پیٹھوں کی طرف سے بھی آئے گی، چہروں کی طرف سے بھی آئے گی، ہر طرف سے آ رہی ہوگی۔ ہم نے اوپر پڑھا نا کہ ان کے لیے بچھونا، یعنی کہ نیچے جو جگہ ہے اس کے اوپر بھی آگ، اور اوپر کی طرف سے لحاف، وہ بھی ان کو آگ کے اڑائے جائیں گے، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ہر طرف سے آگ آگ آگ۔ اللہ اکبر۔ اب ان کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا، جہنمیوں کو، اتنے خوفناک انجام کا ان کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے ساتھ اب یہ ہونے لگا ہے، تو کس قدر ذلت کے ساتھ لے کے جائے گا۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 47 and 48 دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، کہ یہ جو مجرم لوگ ہیں نا، بے شک یہ مجرم لوگ یہ کیا ہیں؟ فی ضلال، یہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، وسعر، اور ان کی عقل جو ہے نا مار دی گئی ہے۔ یوم یسحبون فی النار، جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہ علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل ان کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ تو اب اس آگ کے اندر پھر ان کو کیا کیا جائے گا کہ ڈال دیا جائے گا۔ جب ہمیں اوپر دیکھا نا کہ ایک تو ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے لے کے جایا جا رہا ہوگا، پھر ان کی گردنوں کے اندر توق ہوں گے، پاؤں کے اندر ان کی بیڑیاں ہوں گی، تو اب ان کو کھولتے ہوئے پانی کی طرف لے کے جایا جائے گا، کھینچ کر ان کو پھر آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ اور پھر اس قدر جب آگ ہی آگ ہے، اس طرف شدت ہے اس آگ کی، تو obviously پھر انجام کیا ہونا ہے؟ انجام وہی ہونا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 56 کے اندر بتایا، کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ سوف نصلیہم نارا، کہ ہم انہیں عنقریب آگ میں جھونکیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، کہ ایسا ہوگا نا کہ جب ہم عنقریب ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھال جو ہے نا، ان کی جلدیں جب وہ جل جائیں گی نا، گل جائیں گی بالکل اس آگ کی وجہ سے، پھر ہم کیا کریں گے؟ بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم اس جلد کی بجائے اس کھال کی جگہ پہ دوسری کھال پیدا کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ تو یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ ایک مرتبہ بس مرے جان چھوٹ جائے۔ موت آسان ہوتی ہے، یہ دنیا کی موت کو ہرگز نہ کمپیئر کیا جائے کہ کوئی نہیں، جہنم سے بھی نکل جائیں گے۔ جس سے ہم کہتے ہیں نا دنیا میں پریشانی ہے، کوئی بات نہیں جی، مر جائیں گے، ایک نہ ایک دن مر جائیں گے نا، تو بس غم ختم ہو جائیں گے نا۔ تو ایسے ہی پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا نا، کوئی کچھ بات نہیں نا، تھوڑے دن جہنم میں جائیں گے، آخرکار جنت میں جائیں گے نا۔ So do not compare this دنیا with آخرہ، اس کے معاملات بہت سخت ہیں۔ This is only a test، یہ دنیا بس ایک دارالامتحان ہے، that's it، there's nothing else۔ حقیقی جو چیزیں ہیں نا، وہ تو آخرت میں پتہ چلیں گی کہ ان کی شدت کیا ہے۔ there's nothing شدید in this دنیا as compared to آخرہ۔ ہمیں تو دنیا کی چیزوں کی شدت بڑی لگ رہی ہوتی ہے، but this is nothing in front of آخرہ، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔
اور صرف یہ جو جہنم کی آگ ہے، یہ جو جہنم کی آگ ہے، یہ صرف ان کو ایسے نہیں کرے گی کہ صرف ان کو، ہم نے اوپر جس طرح سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 56 ہم نے دیکھی کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ صرف ان کی جلدیں ہی ان کی گلیں گی تو پھر ان کو دوبارہ سے ان کی بدل دی جائیں گی، ناٹ ایٹ آل، بلکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے آگ کا پہناوا کاٹ دیا گیا ہے، ان کے لیے آگ کے جو لباس ہیں وہ کاٹ دیے گئے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا، اور اس وجہ سے کیا ہوگا کہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے سب پگھل کر پانی ہو جائے گا، اور ان کے جو جسم ہے، ان کے جسم کے چمڑے کا بھی یہی حال ہوگا، اندر تک جو پیٹ ہے نا اس کے اندر جو آنتیں وغیرہ ہوتی ہیں، جو سارا کا سارا جو ہے نا وہ بھی پگھلا کے رکھ دے گا وہ پانی، وہ آگ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا اور اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، آگ کی شدت سے اس کی بھونی ہوئی آنتیں پگھل کر باہر آ جائیں گی، اور وہ ان آنتوں کے گرد اس طرح گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اہل جہنم اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور اس سے سوال کریں گے، ارے تجھے کیا بنا؟ کیا تو وہ نہیں ہے جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے منع کیا کرتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں میں ہی ہوں جو تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا لیکن خود اس کے پر عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے تو روکتا تھا جبکہ خود میں اس برائی کا ارتکاب کیا کرتا تھا۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور خود وہی برائیاں کرنا، خود وہی نیکیاں نہ کرنا، ایسا انجام ہوگا اس شخص کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کہ جب اس کو آگ کی شدت کی وجہ سے جب اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس کی آنتیں ہی نکل کے باہر آ جائیں گی۔ اللہ اکبر، کس قدر خوفناک عذاب ہے نا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جو جہنم کے اندر جو لوگ ہیں ان کے بھی حال دیکھتے ہیں۔ اب جو جہنم کے اندر کے جو حالات ہیں ان کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جو اہل جہنم ہے نا وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت، ان کا حال کیا ہوگا جب یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ نہیں ہوگی ہے، اس کے اندر شک ہے، یہ تو بڑا ایگزیجریشن چل رہی ہے، ناٹ ایٹ آل۔ we people are just learning from احادیث اینڈ قرآن، ہم قرآنک آیات سے موسٹلی چیزیں ہم قرآنک آیات سے ہی دیکھ رہے ہیں۔ so there's no doubt about these آیات، کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اور یہ سب کچھ ہونا ہے ایک دن۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عذاب النار سے بچائیں، وقینا عذاب النار۔ اب اس دن یہ ہوگا کہ وہ نا اس دن خود جو جہنمی ہوں گے نا، اس قدر جب شدت کی ان کو سخت سزائیں دی جا رہی ہوں گے، خود دعا کریں گے کہ جہنم والے جب دور سے اہل جہنم کو دیکھے گی نا، اللہ اکبر، دیکھیں کہ جہنم بھی جہنمیوں کو دیکھے گی۔ پہلے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 13-14 ہے، وہ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، کہ جب جہنم جو ہے نا جب دور سے اہل جہنم کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آواز سن لیں گے، کیونکہ وہ غصے میں ہے، جہنم اس دن غصے میں ہوگی نا، بہت زیادہ غضب کے اندر ہوگی، تو وہ اس کی آواز کو سن لیں گے کہ یہ کس قدر جوش کے اندر ہے، کس قدر غضب کے اندر ہے، اور یہ کیا کریں گے نا کہ یہ اپنے جو دست و پاستہ ہیں اس میں سے ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکاریں گے۔ اب یہ کیا کریں گے کہ
جب تنگ جگہ کے اوپر ان کو ڈال دیا جائے گا تو پھر کیا کریں گے کہ یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں موت ہی آ جائے، اسے تو موت ہی بہتر ہے۔ لیکن کیا ہوگا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک نہیں بلکہ بہت سی موتوں کو تم پکارو، آج تم صرف یہ نہ کہو کہ الہی مجھے موت آ جائے، اب وہ مجھے بہت ساری موتیں ایک ساتھ آ جائیں، بس مجھے اس سے جان چھوٹ جائے۔ لیکن اس ٹائم پہ تو پھر کیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کو کہا جا رہا ہے نا جہنمیوں کو ایک موت کے بجائے بہت سے موتوں کو پکارو، لیکن کیا ہوگا جنت اور جہنم کے درمیان میں لا کے کیا موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے جنت والو اب موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو اب کوئی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتی مزید خوش ہوں گے نا، ظاہر وہ اتنے زیادہ نعمتوں میں ہیں، وہ خوش ہوں گے کہ اب ہمیں زندگی ہے اور ہمارے لیے عیش و آرام ہی آرام ہے، جبکہ اہل جہنم پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ ان کو تو پتہ چل جائے گا نا کہ اب یہ جو ہمارے اوپر عذاب ہے تو اس کے بعد اس عذاب کو جھیلنا ہی جھیلنا ہے، موت تو نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو نا کہ تم ایک موت کی جگہ بہت سی موتوں کو پکارو، ان موتوں کو پکارنے کا فائدہ ہی کیا ہے جب موت ہی ذبح کر دی گئی، موت آنی ہی نہیں ہے تو۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح سے جہنم کے جو حالات ہیں یا جہنم میں جہنم کے عذاب سے ہم نے اس لیے پناہ مانگنی ہے، اس لیے اس عذاب سے بچنے کی ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بار بار دعا کرنی ہے، اس دعا کو بار بار پڑھنا ہے۔ یہ دعا پوری دعا ہی امپورٹنٹ ہے کہ اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ آگ کا عذاب کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹال دیں، ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جب دل کیا تو ہم دعا مانگ لیں گے، جب یاد آیا تو مانگ لیں گے۔ یاد نہیں، یاد رکھیں گے جب کانشیس کے اندر ہوگا، جب ہمارے دماغ کے اندر ذہنوں کے اندر یہ بات نقش ہو جائے گی، جہنم کا نقشہ ایک اپنے اندر کھینچیں گے، اس کی ایک تصویر اپنے ذہن کے اندر بنائیں گے، تو ہی پھر ہم ان برے اعمال سے بچیں گے۔ پھر ہم شیطان کے ٹریپس کے اندر نہیں آئیں گے کہ شیطان کرے نہیں فجر کے ٹائم میں سو جاؤ آرام سے سو جاؤ، ابھی کافی ٹائم ہے۔ نو، ابھی کا سونا پھر کیا آپ جہنم میں گراتے تو پھر ہم شیطان کے جو ہوتے نا وہ ہمیں تسلیاں دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تو تم بہت چھوٹی ہو، سارے گناہ کر لو، پھر جب بڑی ہو جاؤ گی تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ تو اس ٹائم پہ پھر کیا ہوگا، یہ چیزیں پھر اس ٹائم پہ جب جہنم کا امیج، اس کا جب سکیچ ہمارے ذہنوں کے اندر ہوگا تو ہمیں پھر یہ سکیچ ہیلپ آؤٹ کرے گا ان شیطان کے ٹریپ سے بچنے کے اندر۔ سو ہم نے ان ٹریپ سے بچنا ہے شیطان کے، جو کہ جہنم کی طرف، کیونکہ شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے تو اس کے پیروکار بھی تو جہنم میں جائیں گے نا۔ پیروکار ڈزنٹ مین کہ بس اس کو ہر سمعنا و اطعنا کریں، بلکہ بس اس کے قدموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو غلط کاموں کے اندر ہی تو لگا رہا ہے شیطان، تو غلط کام کرتے ہوئے مینز کہ ہم شیطان کے قدموں کے اوپر ہی ہیں۔ تو جو خود جہنم میں جا رہا ہے تو اس کے قدموں کے اوپر چلتے 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 خود کہاں پہ پہنچیں گے ہم؟ اوبویسلی جہنم کے اندر ہی نا۔ اب یہ ہے اس جہنم کا مختصر سا خاکہ، وہ اس آگ کا خاکہ ہے جس سے ہم بچنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب اس کے اندر نا اس آگ کے اندر لے جانے والی جو چیزیں وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ کون کون سے اعمال
جہنم کے اندر لے کے جائیں گے، قرآن مجید بھی ڈسکرائب کرے گا، احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن سب سے جو دردناک بات ہے نا، جو انسان روزانہ کی بیسس کے اوپر سکپ کر رہا ہوتا ہے، وہ ہے کہ انسان نماز کو چھوڑ دے۔ نماز کو چھوڑ دینے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ما سلککم فی سقر، ابھی ہو گئی ہوں کہ جو جہنمی ہوں گے نا، اہل جنت وہ مجرمیوں سے پوچھیں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے جنتی کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی؟ سقر جہنم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کے گئی ہے؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ اکبر، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کے باتیں بنایا کرتے تھے، اور ساتھ میں کیا کیا کرتے تھے کہ جو روز جزا ہے اس کو بھی جھٹلایا کرتے تھے۔ تو نماز کو چھوڑ دینا بہت بڑا جرم ہے، یہ انسان کو یہ اس قرآن مجید کے اندر ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جس نے چھوڑ دی نا، نماز، جو بے نمازی لوگ ہیں، جنتی ان سے ظاہر بے نمازی جہنم میں ہوں گے، تبھی تو ان سے پوچھیں گے نا کہ تمہیں سقر میں کون سی چیز لے کے گئی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے they are in hell، وہ دوزخ کے اندر ہیں، وہ جہنم کے اندر ہیں، تبھی تو جنتی ان سے پوچھ رہے ہیں نا کہ تمہیں سقر کے اندر، جہنم کے اندر کون سی چیز لے کے گئی۔ تو نماز نہ پڑھنا الٹیمیٹلی جو ہم نے پوری ایک جہنم کی ڈسکرپشن اوپر پڑھی ہے، اللہ اکبر، یہاں تک لے کے جا سکتی ہے۔ تو نماز کو ضرور بضرور اپنی زندگی کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ باقی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی والے کام ہیں ان سے ہم نے بچنا ہے، اور اس کے بعد خاص طور پر جو ہماری اخلاقی برائیاں ہیں نا، جس سے والدین کی نافرمانی، والدین کی فرمانی جو ہے نا، وہ بالکل بھی کسی بھی صورت کے اندر، سوائے اس کے کہ وہ آپ کو بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ کی کس نافرمانی کو حکم دے رہے ہیں، اس میں آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ادروائز ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہی آنا ہے، چاہے ان کی بات بری لگتی ہے، کڑوی لگتی ہے، جو بھی ہے، بس حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ برباد ہوا وہ شخص، ذلیل و رسوا ہوا وہ شخص، کس نے کہا کہ کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو، پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ تو جو جنت میں داخل نہیں ہوگا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو اپنے والدین کی خدمت کے ذریعے جنت کو پانا ہے، تو جہنم سے بچنا بھی ہے، اور پھر ان کے ساتھ احسان کرنا، یعنی کہ والدین، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں نا، نماز، پھر اس کے بعد والدین، ان کے ساتھ ہمارا ڈیلی انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، تو ان گناہوں سے ہم نے بچنا ہے جو کہ بالکل ڈائریکٹلی انسان کو جنت سے محروم کر دیں گے۔ اس طرح سے جو چغل خوری کی عادت ہے، ایک ہی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور بڑے مزے سے پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 286، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، لا يدخل الجنہ، مطلب لا نہیں داخل ہی نہیں ہوگا۔ وہ کہ میں تو کافر نہیں ہوں، چغل خور تو ہو نا، تو جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو الٹیمیٹلی اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو نمام جو ہے، جو چغل خور ہے، یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور اب دیکھیں کہ چغل خوری کی عادت اپنے اندر سے بالکل مٹا لیجیے۔ چغل خوری کسی بھی صورت میں آپ نے نہیں کرنا کہ کسی کی بات ادھر کی بات اٹھا کے آپ ادھر کر رہے ہوں۔
اس کے علاوہ جو مزید ایسے گناہ جیسے کہ کسی کے اوپر نا بہتان اکثر لگا دیتے ہیں، یعنی کہ فلاں لڑکی نے یہ کیا ہے، فلاں نے اسے کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر سورۃ النور کے اندر ایسے لوگ جو کہ بے خبر مومنہ عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، تہمت کے مطلب انہوں نے کام کیا ہوا ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی ان کے اوپر کوئی ایسے تہمت لگا دی، تو پھر ان کے اوپر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب بھی ہے۔ تو کسی کے اوپر بھی آپ اس طرح سے بغیر سنے سنائے، اور یاد رکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، بس کہیں سے سنی سنائی بات آئی، اس کو آگے انہوں نے کنوے کر دیا لوگوں تک۔ اب پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ فلاں نے بتایا تھا۔ فلاں سے پوچھا جائے تمہیں کس نے بتایا؟ جی مجھے فلاں نے بتایا تھا۔ تو الٹیمیٹلی یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بات جو اس لڑکی کے کریکٹر کے اوپر کی گئی تھی وہ غلط تھی۔ تو اچھا، اگر آپ نے کریکٹر کے اندر خامی دیکھی بھی ہے، وائی یو آر ہائی لائٹنگ دیٹ، آپ اس کو ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے حد تک رکھیں نا، آپ نے اس کو دیکھا ہے، بس اس کو اس کے راز کے پر پردہ ڈالیں، اور اس کے بعد اس کو سمجھا دیں کہ آئندہ یہ کام نہ کرنا، گناہ کا کام ہے، اس کو سمجھائیے بس۔ تو کسی کے اوپر بھی کسی کے کریکٹر کے اوپر بات نہیں کرنی کبھی بھی، بند کر دیں اس بات کو، چھوڑ دیں، جو جیسا ہے بس اس کو ویسا رہنے دیں۔ ہاں کوئی برائی نظر آتی ہے اس کو بتائیں، لیکن یہ کیا کہ معاشرے کے اندر عجیب رسم چلی ہوئی ہے کہ کسی ایک نے اگر وہ بھی غلط فہمی کی بیس کے اوپر کسی ایک نے اگر کسی کے اوپر بات کہہ دی، پھر آگے پورے گاؤں میں، پورے محلے میں، پھر اس کے بعد پورے شہر کے اندر، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سم ٹائمز کسی بندے کے کریکٹر کے اوپر ایسی بات کی گئی ہوتی ہے جو جھوٹ ہوتی ہے، اور پوری دنیا کے اوپر وہ سوشل میڈیا کے تھرو وہ پھیلا دی جاتی ہے۔ ایون دیٹ نیوز کے اندر اس چیز کو نیوز اینکر جو ہوتے ہیں وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اس بندے کی بیچارے کی عزت کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ غلط تھا، اس کے اوپر تحقیق ہو، تو یہ تو اکثر پولیٹیشنز کے اوپر ایسی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، ایسی باتیں جو کہ بالکل ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ جیسے ان لوگوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ ویل ڈن۔ بھئی ان کو کوسنے کا کیا فائدہ؟ آپ اپنی ایک دو گالیاں جب دیتے ہیں، اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ان کے بارے میں ایسے پیچھے بیٹھ کے کوئی ایسی باتیں ان کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں صرف ایسے ہی کسی نے پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے یا کسی کو ڈس آن کرنے کے لیے، کسی کی ریپوٹیشن کو کم کرنے کے لیے، چاہے وہ پولیٹیشن ہو، چاہے وہ کوئی اور انسان ہو عام سوسائٹی کا، اور کسی لڑکی اگر کوئی زیادہ کہیں پہ فیمس ہے یا کچھ ایسا ہے، یا کوئی بہت انٹیلیجنٹ ہے، بس اس کو ڈی فیم کرنے کے لیے اس کے اوپر اگر بات کر دی گئی، آپ نے اس کے اوپر ڈسکشنز کر لیں، آپ بھی ان بہتان لگانے والوں میں شامل ہو گئے، تو دنیا اور آخرت کی لعنت تو اپنے اوپر لے لی نا۔ لعنت کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری، تو رحمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ جنت، تو الٹیمیٹلی مینس کہ جہنم کو اپنے اوپر خرید لیتا ہے نا انسان۔ تو کسی کے اوپر تہمتیں لگانے سے ہم نے پرہیز کرنی ہے، تہمت نہیں لگانی کسی کو۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ کہ کسی کے کریکٹر کے اوپر بات ہی نہ کی جائے، چاہے دیکھا ہو وہ چیز یا نہ دیکھی بھی ہو، کیونکہ اگر ہم خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر الزام لگاتے بھی ہیں، گواہ پیش کریں جی، گواہ کدھر سے لائیں گے؟ تو اس بندے کی پھر رہنمائی کی جائے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا، سر توڑ کوشش کی جائے، اگر پھر نہیں مانتا پھر اس کے بعد اس کو بتایا جائے کہ تم جو کام کرے ہو اس کا انجام یہ ہوگا۔ پھر اگر اس سے بھی باز نہیں آتا، پھر جو اس کے اہل و عیال میں سے جو لوگ ہیں جو اس کے بڑے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ اس کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے، اس کو بار بار سمجھانے کے باوجود بھی اس نے یہ کام کیا ہے، ان کو بتائیں تاکہ وہ اس کو سدھار سکتا ہے اس کو بتایا جائے، پر ڈائریکٹلی وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کسی کے کریکٹر کے اوپر بات نہیں کرنی۔
اور جھوٹ کو تو بالکل آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے نا کہ وہ بغیر تصدیق کے بات کو آگے پھیلا دے، تو بات بغیر تصدیق کی بات پھیلانی بھی نہیں ہے، اور جھوٹ ویسے بھی جو ہے نا جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہے کہ انسان پھر وہی منافق کی بات آ جاتی ہے کہ وہ سب سے نچلے درجے کے اندر ہوگا جہنم کے۔ اس وجہ سے دوسروں کے ساتھ رشتہ داری کو توڑے نا، آج کل نا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنی ہے۔ میرے جو فلاں رشتہ دار ہیں نا بالکل اچھے نہیں ہیں، زیادہ میں ان سے بات نہیں کرتی، ان سے قطع رحمی کر لی۔ تو آپ کہاں پہ کہ کون سے ریلیجن کو فالو کریں؟ اسلام کو نا، تو اسلام میں تو منع کیا گیا بھی۔ سے بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنت قاطع۔ تو اب جو جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا تو اس کا الٹیمیٹلی کیا انجام ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن ہمیں فلاں مدد سے ناراض ہوئے کوئی سال 2 سال ہو چکے ہوئے، اب 5-6 سال ہو گئے، ہم تو ان سے بات ہی نہیں کرے۔ کبھی کبھی ایسے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم تو ہمارے تو نسلوں میں کوئی ان کے گھر نہیں گیا تو آج ہم جائیں گے، ہم تو ان سے ناراض ہیں، بے شک وہ ہماری کوئی بہت ہی قریبی ہی کیوں نہیں ہے، ہم نہیں جاتے ان کے گھر، وہ شادی ہو جنازہ ہو ہم کیوں جائیں، اور جنازہ ہو تو چلے جائیں گے، شادی میں تو نہیں جاتے۔ ہاں انہوں نے فلان جگہ پیسے کیا تو یہاں پہ ناراضگی کا۔ یاد رکھیں کہ قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کا معاملہ جو ہے نا وہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہ اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، پڑوسیوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ تو اسی طرح سے ایک اور روایت کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، تو اس کو پڑوسی کو تنگ نہ کیا جائے۔ یہ پڑوسیوں کو تنگ کرنا اور اس طرح سے دوسروں کے اوپر بہتان لگانا، چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، رشتہ داری کو توڑنا، یہ ہمارے ہاں بہت کامن پایا جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کا انجام کیا ہے۔ تو انجام کو جب جہنم کا سکیچ ہمارے ذہن میں ہے نا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہاں کریں، اب کریں جا کے کسی کے ساتھ قطع تعلقی۔ آسان ہے قطع تعلقی کرنا، اس کے بدلے میں جہنم اور جس کی ہولناکیاں ابھی پڑی ہیں، افورڈ کر سکتے ہو تو کرو پھر۔ اس طرح سے کہ تم اگر پینے لگو، تمہیں ایسا مشروب دیا جائے، پینے لگو تو اس کی شدت حرارت کی وجہ سے تمہاری جو چمڑی ہے وہ تمہارے منہ کی وہ کھال جو وہ تمہاری جل کے اس کے اندر گر جائے، اس کو پھر تم نے پینا بھی ہے، پینے کے بعد پھر تمہاری آنتیں پگھل جائیں گی، تمہاری جلد باہر کی پگھل جائے گی، پھر تم جا کے نا قطع تعلقی کر لو، پھر تمہارے لیے بہت آسان ہے، جاؤ جی ٹھیک ہے، جا کے غیبتیں کرو، کسی کے کریکٹر کے اوپر بات کرو، ہاں سارے گھر والے مل کے بیٹھ کے پھر اچھے سے غیبتیں کریں سب کی، پھر اچھے سے اپنے پڑوسیوں کو پلاننگ کر کے نا جا کے تنگ کریں۔ لیکن اس سارے عمل کے اندر یاد رکھیں کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اس کے بدلے میں نا، اس کو یاد رکھتے ہوئے اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں نا پھر ضرور کریں، لیکن اس ہولناکی کو دیکھنے کے بعد کون چاہے گا کہ وہ اس ٹھکانے کے اندر جائے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خود بتا دیا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ اور یاد رکھیں کہ جو انسان کا اخلاق ہے نا، اخلاق
یہ انسان کو کامیاب بھی کرتا ہے، اور بدخلقی جو ہے نا، برا اخلاق، یہ انسان کو پھر ناکامی کی طرف پہ لے کے جاتا ہے۔ جو انسان بالکل بد زبانی کرتا ہے، ہم نا بڑے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں لڑکی جو نا ہر وقت میں لڑکی کی مثال اس سے دے رہی ہوں کیونکہ ہمارے لڑکیوں کے ساتھ زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے نا، تو لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ فلاں جو نا بڑی بدتمیز ہے، ایسے ایسے بات جواب دیتی ہے کہ بندہ اس کے بعد ویسے اس کے ساتھ نا کوئی مطلب ایسے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی، ایسے وہ ٹکا کے جواب دیتی ہے، ایسے کہہ رہے ہوتے نا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترمذی کی روایت ہے 1642، کہ عمدہ اخلاق کا مالک انسان روز قیامت مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ کون سا انسان؟ جس کا اچھا اخلاق ہے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بھی ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب بھی ہوگا جتنا زیادہ اس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ لیکن بد خلق، بد زبان، کون سا انسان؟ بد خلق، جس کا اخلاق برا ہے۔ دوسرا بد زبان، جو زبان کو غلط استعمال کرتا ہے، ہر وقت تلخ، ہر وقت برا استعمال، کبھی گالیوں کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں۔ تو بد خلق، بد زبان، اور متفہق جو انسان ہے نا، وہ روز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ دور اور میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ترین ہوگا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اچھا یہ جو بد خلق ہے، یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا سب سے زیادہ جس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہوگا، مبغوض مطلب غیظ، غصہ وہ ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دور بھی وہی ہوگا۔ لیکن یہ ایک جو ورڈ جو تھا، اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان دونوں کا تو بد خلق تو بد زبان کی تو سمجھ آ گئی، یہ جو متفیہقون جو ہے نا، یہ کون ہوں گے، ان سے کون مراد ہیں؟ تو آپ سے نے فرمایا اس سے مراد جو ہے نا وہ متکبر لوگ ہیں، متکبر۔ تو جو تکبر کرتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں گے۔ تو یہاں پہ بد زبانی اور بد اخلاقی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری مینس اللہ اکبر۔ تو بد خلقی، بد زبانی اور متکبر انسان، یہ تینوں چیزیں جو ہے نا ان کو چھوڑنا ہے، برے اخلاق سے پیش آنا بند کر دے۔ اخلاق، اچھے اخلاق کی ہر جگہ پہ کمی ہے، ہر جگہ پہ فقدان ہے، برا اخلاق ہر ایک انسان اپنائے ہوئے بیٹھے ہے۔ کہتے جب تک ہم سخت لہجے میں بات نہ کریں لوگ کو سنتا ہی نہیں ہے، ہماری بات مانتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ اپنے اخلاق پر رکھیں؟ ہاں اگر کوئی نہیں بات مانتا، کبھی کبھار اگر سخت رویہ اپنانا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد پھر اسے معذرت بھی کرے جب کام ہو جائے۔ تو یہ کیا کہ بس ہر وقت برے اخلاق سے کوئی سیدھا سوال کر رہا، اس کا بھی الٹا ہی جواب دینے، اور پھر بد زبانی کرتے ہوئے پھر انسان جو ہے نا تو وہ دوسروں کو بھی تکلیف پہنچائے اپنی زبان کے ذریعے۔ تو برے اخلاق سے اور بری زبان کے برے استعمال سے اس سے بھی بچنا ہے۔ بری زبان کا برا استعمال نہیں کرنا، بد زبانی نہیں کرنی کہ ہر بات کا الٹا ہی انسان جواب دے رہا ہو، ہر بات سے بڑھ کے جواب دے رہا ہو۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنے غلیظ قسم کی اور فحاشی والے الفاظ، بے حیائی والے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنی باتوں کے اندر، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تلخ رویہ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان سب کو اوائڈ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں آج کل جو ایک اور چیز بہت کامنلی ہماری سوسائٹی کے اندر پریویل کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو آرٹسٹس ہیں نا ان سے فلاں جو اسکیچنگ کروائی جا رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو روح والی چیزیں، ان کی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں نا، روح والی ٹھیک ہے، ان کی تصاویر بنانا جائز نہیں ہے،
کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کوئی تصویر بناتا ہے وہ روز قیامت زندہ کر کے اس کے سامنے لائی جائے گی اور اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اس کے اندر روح پھونکے، مگر وہ اس کے اندر روح پھونک نہیں سکے گا۔ تو یہ جو آج کل کی جو اس طرح کی جو سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں پھیل رہی ہیں نا کہ آرٹسٹ کے نام کے اوپر ہم آرٹسٹ تیار کر رہے ہیں جی، تو وہ بندوق کی ان کو سامنے بٹھا کے ان کی اسکیچنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ایسی چیزیں، یا کبھی کوئی اس لڑکی کو اسکیچ کیا ہوا، کبھی کسی لڑکے کو۔ اسکیچنگ جو ہے یہ نہیں جائز، اور نہ ہی جس سے مجسمے بنائے جا رہے ہوتے ہیں، پورے پورٹریٹ بنائے جا رہے ہوتے ہیں، سامنے رکھے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں جائز۔ اسکلپچرز جن کو بولتے ہیں تو وہ بھی نہیں بنانے۔ اور جو موبائل فونز کی تصاویریں ممکنہ حد تک ان سے بچا جائے، ممکنہ حد تک نہیں بنانی چاہیے، ان کو بالکل بنانا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہے نا۔ کوئی مطلب I'm not saying کہ بالکل نہیں بنانی چاہیے، یا جو علماء کرام میں ان علماء کرام کے خلاف ہوں جو کہتے ہیں کہ بنانی چاہیے، نہیں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ احتیاط اس لیے بہتر ہے کیونکہ ابھی اس کے اندر اختلاف ہے نا۔ تو اگر آپ بچ رہے ہیں تو اختلاف ہے، بعد میں اختلاف کا فیصلہ یہ نکلتا ہے کہ واقعی میں یہ جو تصاویر بنانا، یہ والی جو تصاویر موبائل کے اندر بنائی جاتی ہیں، تو یہ تصویریں جو ہم بناتے ہیں تو ان کا یہ ہے کہ یہ جو تصویریں ہم بنا رہے ہیں موبائل فونز کے اندر، جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں بنانا چاہیے، دوسرے بھی اس کے اوپر ایگری کر جاتے ہیں، تو اچھی بات ہے نا، آپ پہلے سے بچ رہے تھے۔ تو ان کو بلکہ فیمیلز کے لیے تو 100 نہیں بلکہ 200% ایسے ہی ہونا چاہیے کہ پکچرز نہیں بنانی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس کے اندر جتنے بھی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ مانیٹر کی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں پہ، اور یہ جب مانیٹر کی جا رہی ہیں تو اوبیسلی پھر اس کے اینڈ پہ یہ ہے ان کی احتیاط 100% نہیں بلکہ میں نے کہا 200% کریں، کیونکہ ویل کے اندر بھی نہیں بنانی چاہیے، کوشش کریں نہ بنائیں، لیکن دیکھیں کہ اب اس کے اندر آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو آپ کانٹینٹ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جسٹ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہمیں چیزیں یہ سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے نا موبائل فون، انٹرنیٹ۔ تو اسی طرح سے جب آپ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو موبائل کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو سسٹم وغیرہ کو اپڈیٹ کرنے کے جب آپشنز آتے رہتے ہیں موبائل میں، آپ ان کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے اندر ہر چیز اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، ہر چیز چھوٹے سے چھوٹی، چاہے وہ گیلری کا پورشن ہوتا ہے یا کوئی اور پورشن ہے، وہ سارے کے سارے ایک ساتھ اپڈیٹ ہوتے ہیں نا۔ تو ہر ایک چیز جو موبائل کی کمپنیز ہیں یا جو جس کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہوتی ہے، جو انٹرنیٹ کے اندر جو چیزیں ہمیں سجیسٹ کی جا رہی ہوتی ہے، جو ان چیزوں تک ایکسیس رکھتے ہیں، یا موبائل فونز کے اندر جو ہم نے ڈیفرنٹ ایپس رکھی ہوئی ہیں، تو جب وہ ان تک ایکسیس مانگتی ہیں نا، کچھ ایسے ہوتی ہیں جو آپ کی گیلری تک ایکسیس مانگے بغیر کھلتی نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں پہ آپ کا جو پردہ ہے نا اس کے پامال ہونے کی صورت ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے پروبیبلی کہ فیوچر کے اندر ایسی ٹیکنالوجی آ جائے جس کی وجہ سے یہ ہو کہ جو ویلز ہیں یہ اتر سکیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ سٹیکرز وغیرہ جو موبائل کے اپنی چہرے کے آگے لگاتے ہیں، سٹیکر ریموور ایپس ہیں نا، ایسی ایپس ہیں نا جن کے ذریعے ہم سٹیکرز کو ریموو کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے اگر کوئی ایموجی لگایا اس ایموجی کو ہٹایا جا سکتا ہے آج کل ایپس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے چہرے سے، اور آپ کا چہرہ اس کے پیچھے سے صحیح واضح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے جو آپ نے اس طرح سے کوئی چیز ایموجی یا سٹیکر یا کوئی ایسی چیز لگائی ہو تو سٹیکر ریموور ایپس ہیں باقاعدہ، ان سے ہٹ جاتی ہیں یہ چیزیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ چکی ہے، اور جو مزید کہ آپ اپنے گھر کے اندر سے چیزیں جو ہے نا ٹیکنالوجی، آپ بیٹھے ہوئے یہاں سے بیٹھے ہوئے وہاں پہ چیزوں کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ آپ کسی فورن میں آپ اپنے گھر کی لوکیشن وہاں پر ڈالیں، آپ گھر کے اندر کتنے دروازے ہیں، باہر کے سارے حالات و واقعات جان سکتے ہیں۔ جب وہ وہاں پوری دنیا کے اندر سے آپ کے چھوٹے سے گھر کو جا کے وہ سرچ کر کے نکال سکتا ہے، کیا یہ ٹیکنالوجی یہاں تک ڈیولپ نہیں ہوگی کہ جس کے ذریعے انسان کا جو ویل ہے منہ کے آگے سے اس کو ہٹایا جا سکے، اس کے لیے آپشن کو لایا جائے؟
تو بے پردگی کا بہت احتمال ہے، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے 100%۔ باقی اس کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ موبائل فون کے اندر جسٹ کیونکہ یہ ہم اس کا کوئی پرنٹ تو نہیں نکلوائے نا، یا اس کو اپنے پاس فزیکلی رکھ تو نہیں رہے، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ بالکل اس کے خلاف ہیں کہ نہیں بنانی چاہیے، چاہے وہ موبائل فون کے اندر ہو یا چاہے، کیونکہ تصویر کا نام لیا گیا ہے نا، اب یہ تو نہیں بتایا گیا کہ موبائل میں یا کیمرے میں یا کمپیوٹر میں یا ہارڈ فارم میں، لیکن بہرحال جو اسکیچنگ ہے وہ بھی کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اسکلپچرز جو کہ مجسمے ہیں وہ بھی بنانے کسی بھی صورت میں نہیں ہے الاؤ۔ تو ہم نے جو انجام ہے نا، انجام اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر اپنے اعمال کو اپنی زندگی کے ڈیزائن کرنا ہے کہ ہم نے اعمال کیسے کرنے ہیں، اعمال کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔ ہم نے جو چیزیں انسان کو جہنم کی طرف دھکیل سکتی ہیں ان سے بچنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے دعا، اس کے بعد کوشش، دعا کوشش، دعا کوشش، اور دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ تو ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس دعا کو شامل کرنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ اور وقینا عذاب النار والا جو پورشن ہے، جس سے پہلے والے پورشن کے اوپر دعا کے ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں، فلی اٹینٹیو ہوتے ہیں، اس طرح سے اس پورشن کو بھی آپ نے اسی انداز میں پڑھنا ہے جس کی ہم نے آج ڈسکرپشن دیکھی ہے، کہ جہنم کوئی مذاق نہیں ہے، یہ آگ کا عذاب کوئی مذاق نہیں ہے کہ جس سے ہم آسانی سے اس طرح سے ہم بغیر اس کے اوپر فوکس کیے، دعا کے ورڈز کے اوپر، اس کے میننگ کے اوپر فوکس کیے بغیر بس جلدی سے ہم پڑھے اور اٹھ جائیں۔ تو خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نے چلتے پھرتے جب یاد آئے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ دعا ہم بار بار پڑھیں۔ اور جہنم سے بچنے کے لیے جو اعمال ضروری ہیں وہ انسان کرے، جنت میں لے جانے والے اعمال انسان کرے، اور جہنم سے بچنے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کا انسان صبح و شام اہتمام کرے۔ صبح و شام کے اذکار جو کہ PDF آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، اس کے اندر یہ موجود بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی ہولناکیوں سے بچائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آگ کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ الہی جو حق ہے اس کو ہمارے سامنے لائیے اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لیجیے، اور جو حق نہیں ہے اس کو ہم سے دور کر لیجیے، اور ہمارے پر اس کو واضح کر لیجیے، اور ہمیں اسے دور رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ باطل کے راستے ہمارے اوپر بند کر لیجیے، الہی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما لیجیے جو جنت میں لے کے جائیں، اور الہی جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما لیجیے، جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچا لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔